الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی گردن میں ایک پرچی لٹکا دیا ہے جس میں اس کے تمام تر نیک و بد کو لکھا ہے. انسان اگر بصیرت رکھتا ہے تو وہ انسان گریبان جھانک کر گردن جھکا کر اپنی اس پرچی کو پڑھ سکتا ہے تو اس میں لکھا کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کے بیان کے مطابق اسی پرچی کو کل قیامت کے دن کتابی شکل میں پیش کیا جائے گا جسے انسان اپنے ہاتھ میں ایک کھلی کتاب پا کر اسے پڑھے گا اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا کہ وہ جنتی بنا ہے یا جہنمی. پھر یہ بات آئی تھی کہ جو انسان ہدایت قبول کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، جو انسان گمراہی سے دوچار ہوتا ہے اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا. کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. گناہ جس نے کیا ہے اس کو اس گناہ کی سزا مل سکتی ہے. اور اگر کسی قوم پر اللہ کی جانب سے عذاب آتا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم پر حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوتا ہے. کسی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا اس کی کچھ وجہ آگے کی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس بستی کے مالدار لوگ اور سرمایہ دار لوگ کو حکم دیتے ہیں اچھے کام کے کرنے کا. فَفَسَقُوا فِيهَا، لیکن وہ سردار، سربراہ، مالدار افراد اس بستی میں فسق و فجور کرتے، گناہ کا کام کرتے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس بستی پر یا اس بستی کے لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو پورے طور سے ہلاک اور برباد کرتے ہیں. کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ قوم کو پورے طور سے سمجھایا اور بجھایا نہیں جاتا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھی بھیجا. لوگوں نے رسولوں کی آمد کے بعد ان کی صداقت و سچائی پر دلیل کا مطالبہ بھی کیا، اور رسولوں نے اللہ کی جانب سے معجزات اور نشانیاں بھی دکھلا دی. اب جس بستی کے لوگوں نے
نشانیاں کے دیکھ لینے کے بعد، معجزات کا مشاہدہ معائنہ کر لینے کے بعد بھی ایمان نہیں قبول کیا تو ایسی بستی پر حجت تمام ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ایک جھلک یہاں بتائی۔ جب کسی بستی کے امیر ترین سردار قسم کے لوگوں کو اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے اس سرداری کا حق ادا کرو، اس مالداری کا حق ادا کرو، جو ذمہ داری تمہارے سر عائد کی گئی اسے پوری کرنے کی کوشش کرو، نیک اور خیر اور بھلائی کے کام میں بڑی دلچسپی لو، تو بستی کے سردار اور سربراہان قسم کے لوگوں کے جانب سے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، کہ فضول خرچی مت کرو، یہ فضول خرچی کرتے ہیں، کہ گناہ کے کام مت کرو تو گناہ کام بجا لاتے ہیں، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا جاتا اس سلسلے میں سرتابی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ سردار اور سربراہ قسم کے لوگ بستی میں گناہ کو عام کر دیتے ہیں، فسق و فجور کا ماحول تیار کرتے ہیں، ظلم بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہ اور خرابیوں کو اعلان کرنا شروع کر دیا۔ وحق علیہ القول، ان کی غلط روش کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے عذاب کا کلمہ اس کے حق میں صادر ہوتا ہے۔ سمجھانے بجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہو گئے، ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو حجت تمام ہو گئی، فدمرناها تدمیرا، ان سربراہوں اور بڑے لوگوں کے نتیجے میں پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ گناہ کا کام غریب لوگ بھی کرتے ہیں، فسق و فجور غریب و نادار قسم کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بعد میں کرتے ہیں سردار قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، سرمایہ دار قسم کے لوگ، اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر ان غلطیوں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے پر حجت تمام ہو گئی۔ اب اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا، فدمرناها تدمیرا، ہم اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ گویا اللہ نے اگر کسی بستی کو ہلاک کیا ہے تو اللہ نے اس بستی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ بستی والوں نے اپنی غلط روش کے نتیجے میں، گناہ اور خطا کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سلسلے میں اہل مکہ کو یاد دہانی کرائی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کو خبر رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کی صفت ہی خبیر ہے اور اس کی صفت بصیر ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنایا، 950 سال تک اس قوم کو انہوں نے سمجھایا، لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اپنے ہی میں سے بعض بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے نتیجے میں انہیں ہی معبود بنا دیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ
یہ 5 بزرگ ہیں، یہ 5 بزرگوں کے نام ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ عبادت کا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ پھر کسی بھی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے، جو لوگ آپ کی کشتی میں سوار ہوں گے وہی بچیں گے، باقی لوگ ڈبو دیے۔ کشتی تیار ہوئی، نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا کو اس میں لیا، اپنے تمام ماننے والوں کو اس میں داخل کیا۔ وفارت تنور، چولہا جہاں آگ جلائی جاتی ہے، تنور جس پہ روٹی پکتی ہے، اس چولہا سے آگ کی جگہ پانی نکلنا شروع، اور اتنا پانی ہوا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچی۔ اس وقت جہاں جہاں انسانی آبادی تھی سب لوگ ڈبو دیے گئے، صرف ایمان لانے والے جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے۔ اس کے بعد فرمایا کتنی بستیاں ہم نے قوم نوح کے بعد ہلاک کر دی۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل ہے، اس سے پہلے قوم فرعون ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے۔ ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کو بھی عذاب دیا، کہا وَمِمَّا خَطِيَّاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کے نتیجے میں، مجرمانہ ذہنیت کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار کیے گئے، اغرقوا ڈبو دیے، ادخلوا نارا، اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان ہلاک شدہ میں قوم عاد ہے، لمبے تڑنگے لوگ تھے، زبردست ہوا کا جھونکا آیا، 7 رات اور 8 دن تک تیز و تند ہوا کے جھونکوں کے ساتھ زبردست بارش ہوتی رہی۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طوفان نے قوم عاد کو اس طرح پھینکا، پٹکا مارا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کھجور کے درخت جو گرے پڑے، لمبے لمبے تھے۔ قوم سمود سنگ تراشی کا کام کرتے، پتھر کاٹ کاٹ کے محلات تعمیر کرتے، بہترین عمارتیں اور یادگار قائم کرنا ان کی شان تھی، عالیشان عمارتیں، اونچے اونچے بنگلے اور نشانات تیار کرنا ان کے فخریہ کا۔ لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا۔ پھر لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس معجزہ کے ساتھ شیطانی حرکت کی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی، کان کے پردے پھٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، زلزلہ آیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کر برسنا شروع ہوا۔ اس طرح قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون، اور فرعونیوں کو ان کے ظلم بربریت کے نتیجے میں پانی میں ڈبو دیا گیا۔ قوم شعیب پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بہت ساری قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوا، اور پوری قوم تہس نہس کر دی گئی، اور پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب بندوں کے گناہوں کو خبر رکھنے کی۔ تو انسان یہ سوچے ہم نے گناہ کیا، اللہ کو پتہ تھوڑے چلے گا۔ اس طرح دنیاوی پولیس کو ہم اسے دھوکہ دے دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں، کچھ رشوت دے کے اسے اپنے موافق بنا بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ لوگوں کا ایسا برتاؤ تو نہیں ہو سکتا۔ گناہ کسی نے کیا ہو اور کسی کے نام اعمال میں گناہ درج ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ کون بندہ کتنا بڑا جرم کیا ہے، اس بندے کو کتنی سزا ملنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان بھی رہا ہے۔ اور انسان کی زبان کو بند کرنے کے لیے اللہ انسان کے اعمال کا عملی ریکارڈ بھی تیار کرتا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو انسان دنیاوی زندگی میں فائدہ چاہتا ہے، عجلنا له، ہم دنیا میں جلد بازی کے ساتھ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، ما نشاء لمن نريد، جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پر ایسے انسان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے، یصلاها مذموما مدحورا، یہ اس میں داخل ہوگا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ ایک انسان دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کی چاہت میں انسان حیران و سرگردہ رہتا ہے، دنیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا بھی، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا ہماری صحیح ہو جائے، ترقی مل جائے، گاڑی باڑی ہو جائے، مکان بنگلہ ہو جائے، فارغ البال اور خوشحال ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے ہم جس کو جتنا جس وقت میں دینا چاہتے ہیں اتنا دے دیں، چونکہ ایسے انسان کی چاہت صرف دنیا کی ہے، دنیا میں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو انسان صرف دنیا مانگتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، چونکہ دنیاوی زندگی پر ریجھا ہوا ہے، فریبتا ہے اور اللہ کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ ویسے انسان کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مانگ تو پوری کر دی جائے، اس کی خواہش کے مطابق ان کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کر دیا ہے۔ مٹی چھوتا ہے سونا بنا دیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈلتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح اللہ سے غافل ہوتا تو پھر اللہ کو فراموش کر جاتا، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموماً، اس کی مذمت کی جائے گی، برائی بیان کی جائے گی، مدحورا، اسے دھتکار دیا جائے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے چاہنے والے ہو جائیں، اس کے مداح، اس کی تعریف کرنے والے ہو جائیں، لیکن مرنے کے بعد سوائے مذمت کے، سوائے ذلت و خواری کے، سوائے دھتکارے جانے کے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو انسان آخرت کو چاہتا ہے اور آخرت کو چاہنے کے لیے کما حق ہو، جیسا حق ہے ویسی محنت بھی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اولئک کان سعیهم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کی قدر کی جائے۔ دو نظریہ ملا،
ایک انسان صرف دنیا چاہتا ہے، ایک انسان آخرت چاہتا ہے۔ دنیا چاہنے والا انسان دنیا ہی میں رہ جاتا، اس کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا دائرہ محدود ہے، اتنے اس کی زندگی ہے لیکن اس کی تمنا اس سے باہر نہیں، یہ بھی ہو جاتا، ایسا بھی کر لیتے، یہ مکان ہو جاتا، یہ دکان ہو جاتی وغیرہ۔ صرف جو دنیا چاہتا ہے اسے اللہ کبھی کبھی دے دیتا ہے، پورا ہی دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دے، چونکہ وہ ان نعمتوں کے پانے کے بعد نا قدرے ثابت ہوتے ہیں، نا شکرے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے وہ جہنم سے بچا۔ البتہ جو انسان ایماندار ہے وہ آخرت کی سرخروئی چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں مجاہدہ، محنت و مشقت، عبادت و بندگی کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کوشش کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ قدر کرتا ہے اور اس کی کوشش کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ تھا۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں، یعنی دنیا چاہنے والے کو بھی دیتے ہیں، آخرت کے طلبگار کو بھی دیتے ہیں، دیتے تو ہم ہی ہیں، دنیا بھی ہم دیتے ہیں اور آخرت کی سرخروئی بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، اے نبی یہ آپ کے رب کی جانب سے نوازش ہے۔ ایک انسان کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، دہریت سے دو چار ہے، ملحد بنا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، اللہ کی دھرتی پر رہ کے اللہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اللہ کے آسمان جیسے سائبان کے نیچے رہ کر اپنی زندگی موج مستی سے گزارتا ہے، بے شمار اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تب بھی ہم اس سے عطا کرتے ہیں۔ ایک انسان فرما بردار ہے، عبادت گزار ہے، وفاشیار ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ہم اس کو دنیا اس کو بھی دیتے ہیں، ہم اس کو بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں، دنیا چاہنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور آخرت چاہنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے نوازش ہے، عطیہ ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی نوازش روکی نہیں جاتی، آپ کے رب کی مہربانی رکتی نہیں، ہر ایک کو دیتا اللہ، گناہگار کو بھی دیتا ہے، فاشیار کو بھی دیتا ہے، اللہ فرما بردار کو بھی دیتا ہے، اللہ نافرمان کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلم کو بھی دیتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی شان بتلائی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کرنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ دنیا دار صرف دنیا ہی مانگتا ہے، دین دار دین و دنیا دونوں مانگتا ہے، دنیا اتنی مل جائے جس سے اس کی زندگی گزر جائے، البتہ آخرت اتنی چاہیے جس سے ان کی زندگی سنور جائے، اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے اور عبادت و بندگی میں جاتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کیسے ان کے بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت دی۔ انسان کو دیکھیں گے، بعض انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، بعض کو اللہ نے صحت مند بنایا، بعض انسان مالی اعتبار سے کمزور ہیں، بعض کو اللہ نے خوشحال بنا دیا،
بعض انسان کفر سے دو چار ہیں، بعض کو اللہ نے ایماندار بنا دیا۔ انبیاء مرسلین میں جائیں گے تو اللہ نے نبیوں کو چن لیا ہے، ان میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع عیسی ابن مریم۔ انہوں نے کہا یہ سب رسول ہمارے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس میں سے ایک فضیلت کی بات یہ ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ان سے بات کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ تمام نبیوں کے پاس اللہ نے پیغام بھیجا ہے، فرشتہ بھیج دیا، دل میں بات ڈال دی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پہ باضابطہ گفتگو ہوئی ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن بات ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا، اللہ نے زندہ ان کو اٹھا لیا اور دوسرے آسمان پر رکھ دیا۔ تو کہا نبیوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، عام انسانوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا۔ یاد رکھیے گا، آخرت کا معاملہ یہ بہت بڑا درجہ کی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دنیا میں کسی کو برتری ملی، دولت کم ملی، دولت زیادہ ملی، صحت کم ملی، صحت زیادہ ملی، حسن کم ملا، زیادہ ملا، شہرت زیادہ ملی، کم ملی، سب ایک دوسرے پر فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو آخرت مل جائے، وہاں کی سرخروئی مل جائے، تو آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ کفار کے بالمقابل مسلمانوں کا درجہ بڑا ہے، مسلمانوں میں صالحین کا، شہداء کا، صدیقین کا اور درجہ بڑا ہے۔ پھر انبیاء مرسلین کا درجہ بہت بڑا ہے، ان انبیاء مرسلین میں بھی تفاوت ہے، درجات میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ تو سوا اللہ کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام کے ساتھ ذکر ہے، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر، اونچے بڑے پائے کے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 ان تمام میں بڑے ہیں۔ پھر ان 5 میں سب سے بڑے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیاوی اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہے اور اخروی اعتبار سے بڑی فضیلت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ جس کی آخرت اچھی بن جائے سمجھ لینا کہ سب سے بڑا درجہ اس کو ملا ہے اور سب سے بڑی فضیلت اس کو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ سے لوگوں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا۔ اگر تم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود کو بنا لیا تمہارا حال کیا ہوگا؟ مذموم ہو جاؤ گے، تمہاری مذمت بیان کی جائے گی، مخذولا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، تم ایسے بے یار و مددگار پڑے رہو گے، ایک طرف تمہاری مذمت بیان کی جائے گی، تمہاری برائی بیان کی جائے گی، اور دوسری جانب تم اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہو گے، تمہارا یار و مددگار کوئی نہیں۔ دنیا میں تو بہت سے لوگوں کو سمجھا دیا فلاں سے ہم مچل جائیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں میرے بارے میں ایسا کر لیں گے، تو چکر میں مت پڑو۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک کر دیا ہے، وہاں دم مارنے والے انبیاء مرسلین نہیں ہیں، دوسرے کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ روایت آپ کے سامنے بار بار جانی چاہیے، اس میں کہا گیا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، اس میں سے کچھ لوگ چلیں گے حضرت آدم کے پاس کہ آپ تمام انسان کے باپ ہیں، اللہ سے کچھ کہیے۔ نہیں بابا ہمارے پاس نہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، کھانے سے منع کیا تھا، فلاں درخت کھا لیا، اس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ جائے ابراہیم کے پاس، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں بابا ہم سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی اللہ کے فرمان کی کچھ خلاف ورزی کی، اگر وہی سوال ہو گیا تو
ہم اللہ کے سامنے بول نہیں سکے. جاؤ موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت آپ تو اللہ سے بات کیے ہیں, اللہ سے کہیے اتنا حساب لے لیں. نا ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے ایک آدمی غصہ لگایا مر گیا, پوچھ دے گا اللہ, تو ہم کیا جواب دیں؟ کہ جاؤ عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے نہیں ہم سے نہیں ہوگا. میرے بعد میرے قوم کے لوگوں نے میرے ساتھ ایسی حرکتیں کی ہیں, اگر اللہ نے پوچھا تم نے ایسا کیا تھا تم کیا کریں گے؟ اور آگے جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے, بڑا لمبا سجدہ کریں گے. جتنا اللہ تعریف کروانا چاہے گا تعریف کرا لے گا. تب اللہ کہے گا ارفع رأسک, سفارش کی جائے, آپ کی سفارش مانی جائے گی, مانگی آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے سفارش کریں گے اور درخواست کریں گے. بتائیے وہاں بڑے بڑے انبیاء مرسلین اللہ کے سامنے زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں تمہاری بات منوا لیتے ہیں. نہیں, اللہ کی خوشامد کریں گے, بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کریں گے, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے. کتنی دی تعریف کریں گے اللہ کو معلوم ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہوگی, اٹھائیے اب مانگیں. تو سجدہ میں سر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جن کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے. غور کرنے کی ضرورت. اس لیے وہاں اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ یہاں شرک کرتا ہے تو کل قیامت میں اس کی ملامت بھی ہوگی, اس کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری سرخروئی ہو اور ہم مذمت سے بچ جائیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے گریز کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال میں ڈالانے کی توفیق فرمائے.